الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ معزز حاضرین، آج سے انشاءاللہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام اس کتاب سے درس دیا جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں بہت سارے شرعی احکام کے دلائل موجود ہیں، اور اس کتاب کے لکھنے والے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں شرعی احکام کے دلائل کو جمع کیا ہے اور ان احادیث کو جمع کیا ہے جو مسائل کے لیے دلیل بن سکتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس کتاب میں عقائد کے مسائل نہیں ہیں، عقائد کے علاوہ دیگر مسائل اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حدیث کی کتاب ہے لیکن انداز فقہی کتاب کا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں عام طور پر انما الاعمال بالنیات کی حدیث پہلے ذکر کی جاتی ہے اور اس کے بعد کتاب الایمان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب حدیث کی ہونے کے باوجود اس کتاب کو فقہی انداز میں لکھا گیا ہے اور کتاب الطہارہ سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ طہارت کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اخرجہ الاربعہ وابن ابی شیبہ واللفظ لہ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواہ مالک والشافعی واحمد۔ ترجمہ اس طرح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریا اور سمندر کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ دریائی سفر کرتے رہتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ پینے کا پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر اس پینے کے پانی سے ہم وضو کریں گے تو ہمارے پاس پانی نہیں رہے گا، تو کیا دریا کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں اور دریا کے پانی اور سمندر کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دراصل انہوں نے یہ سوال کیا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمندر اور دریا کا پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے پیا نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی آدمی دریا اور سمندر کے پانی سے غسل کرنا چاہتا ہے یا وضو کرنا چاہتا ہے یا اپنے کپڑے کو دھونا چاہتا ہے تو دھو سکتا ہے، کیونکہ اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی سمندر میں جو مری ہوئی مچھلی ہے وہ حلال ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سمندر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں حلال ہیں، یہاں تک کہ سمندر کا کتا اور خنزیر اور مگرمچھ بھی
علماء نے حلال بتایا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اہل ظاہر یہی کہتے ہیں کہ دریا کی ہر چیز حلال ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہر چیز حلال نہیں ہے، جو خشکی میں حرام ہے وہ دریا کی بھی چیز حرام ہے، جیسے سانپ ہے یا یہ کہ خنزیر ہے، کتا ہے۔ خشکی میں جو چیزیں حرام ہیں وہ دریا کی چیزیں بھی حرام ہیں، اور مچھلی خاص کر پاک ہے اور مچھلی کا استعمال درست ہے۔ تو اور اسی طرح سے دیگر اقوال اس سلسلے میں ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ مچھلی حلال ہے، اور ہر وہ چیز حلال ہے جس کی زندگی پانی کی ہے۔ پانی میں ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے وہ چیز حلال ہے۔ خشکی میں جو چیز رہنے کے بعد مر جائے اور اس کی زندگی کا گزر بسر خشکی میں نہ ہو سکے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہی کہ دریا کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور اس کا جو مردار ہے خاص کر مچھلی وغیرہ یہ حلال ہے۔ مچھلی ہے، جھینگے ہیں، یا وہ ساری چیزیں، وہ سارے جانور جو جن کی زندگی پانی ہی میں گزرتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، بے شک پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یعنی آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے ابلنے والا پانی یہ پاک ہے، یا دریاؤں کا پانی اور ندیوں کا پانی اور تالابوں اور کنووں کا پانی پاک ہے، یا چشموں کا پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اور اس کی وضاحت میں البتہ بعد میں حدیث آ رہی ہے کہ کون سی چیز پانی کو ناپاک کرے گی اور پانی کی مقدار کتنی ہو تو ناپاک کرے گی۔ اس سلسلے میں ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، بے شک پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر اس وقت پانی ناپاک ہوتا ہے جبکہ اس کا مزہ بدل جائے، یا اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کی مہک اور اس کی بو بدل جائے۔ فرض کیجئے تھوڑا سا پانی ہے، 2 قلے یعنی بڑے بڑے 2 رنجن، مٹی کے بڑے بڑے پہلے گھڑے ہوا کرتے تھے، رنجن ہوا کرتے تھے، جسے زمین میں آدھا دفن کیا جاتا اور آدھا ابھرا ہوا زمین میں ہوتا، جس میں تقریباً 10-12 بکٹ پانی جمع ہوتا۔ تو 2 رنجن اور 2 قلے اگر کسی کے پاس پانی ہے اور معمولی سی گندگی اس کے اندر گر گئی ہے تو معمولی سی گندگی گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی اسی وقت ناپاک ہوگا جبکہ اس پانی کا مکمل مزہ بدل جائے، یا اس پانی کے اندر بو آنے لگے، بدبو آنے لگے، یا کہ اس کا رنگ بدل جائے، تبھی وہ پانی ناپاک ہوگا، ورنہ پانی پاک رہے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، جب پانی 2 قلے ہو، یعنی 2 قلے کا مطلب آج کل کے لحاظ سے 2 ڈرم پانی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں معمولی اگر کوئی گندگی گر جائے تو اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اس سے کم پانی ہے اور گندگی گر جائے اور گندگی ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 قلے ہو تو وہ حامل نجاست نہیں ہوتا، یعنی جسے ہم اور آپ مٹکے کہتے ہیں، بڑے بڑے مٹکوں میں اگر پانی ہے اور معمولی سی گندگی گر جائے تب ایسی صورت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اس سے کم پانی ہے اور پانی کا رنگ، مزہ یا بو بدل جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب غسل نہ کرے
جبکہ وہ حالت جنابت میں ہو۔ ایک آدمی حالت جنابت میں ہے، احتلام کی وجہ سے یا ازدواجی تعلقات کے بعد غسل کی ضرورت ہے، تو ٹھہرے ہوئے پانی میں براہ راست اتر کر آدمی غسل نہ کرے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ پانی جو پانی کے ٹھہرا ہو، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد اس ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة ولیغترفا جمیعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، بلکہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ ٹب میں ہاتھ ڈال کر مگ وغیرہ استعمال کر کے غسل کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ ممانعت معلوم ہوئی کہ میاں بیوی بیچ میں ٹب رکھ کر اگر نہا رہے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے شوہر نے نہایا اور ٹب کے اندر جسم کا پانی گر گیا، یا پہلے بیوی نے نہایا ٹب کے اندر غسل کا پانی گر گیا تھوڑا بہت، تو ایسی صورت میں اس پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس طرح کرنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس سے کراہت ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے اور احتیاط کی جائے۔ تو دونوں حدیثیں جس میں ممانعت ہے وہ نہی تحریمی نہیں ہے، نہی تنزیہی ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے، جیسا کہ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ اور ایک حدیث میں ہے اخراہن او اولاہن بالتراب، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتے کا جو لعاب ہے وہ ناپاک اور گندا ہے، تو سب سے پہلے جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہے اس برتن میں جو چیز ہے اس کو انڈیلا جائے گا۔ پانی ہے تو پانی کو انڈیلا جائے گا، یا کوئی اور چیز ہے کھانے پینے کی تو اس کو انڈیلا جائے گا، اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا مٹی سے، اور ایک مرتبہ مٹی سے اور 7 مرتبہ پانی سے دھویا جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے پاکی کے تعلق سے، بلی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم۔ بلی ناپاک نہیں ہے، بے شک وہ تم لوگوں پر گھومنے والوں میں سے ہے۔ جس طرح نوکر اور خادم گھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح بلی گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اگر بلی دودھ میں، پانی میں، شربت میں، کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہے حالانکہ بلی بذات خود حرام ہے، کیونکہ وہ شکاری جانور ہے اور پونچھلی والا جانور ہے، اس کا کھانا تو حرام ہے مطلقاً، لیکن وہ اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہے اور نہ برتن کی چیز ناپاک ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک دیہاتی آئے اور مسجد کے کونے میں انہوں نے پیشاب کیا، تو صحابہ کرام نے ان کو جھڑکی دی، ڈانٹنے لگے صحابہ کرام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ ڈانٹو نہیں، جھڑکی نہ دو، پیشاب مکمل کر لینے دو۔ جب اس آدمی نے اپنے پیشاب کو مکمل کیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس کے اوپر پانی کو بہایا گیا۔ تو یہاں مسئلہ سمجھنا یہ ہے، اگر مٹی والی زمین ہے اور مٹی والی زمین پر کوئی پیشاب کر دے تو اس جگہ کی صفائی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک ڈول پانی ڈالنا ہوگا۔ اگر پانی ڈالا گیا اور وہ پانی اور وہ پیشاب دونوں مٹی میں جذب ہو گئے اور وہ مٹی اور وہ علاقہ سوکھ گیا تو گویا کہ وہ جگہ پاک ہو گئی۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کے کپڑوں کے اوپر پیشاب لگ جائے تو اس کا بھی یہی علاج ہے کہ اس کو دھویا جائے، کپڑے کو دھویا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو کیوں منع فرمایا، صحابہ کو کیوں منع فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر پیشاب کرنے سے درمیانے پیشاب روکا گیا تو پیشاب کے چھینٹے دوسری جگہ مسجد کے اور جگہوں پر پھیل جائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی معلوم ہوئے اور پیشاب کیے جانے کے بعد پاکی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اس کا بھی گویا کہ ذکر آیا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف آیات میں مردار کو حلال بتایا ہے اور بہتے ہوئے خون کو بھی اللہ نے حلال یا حرام بتایا ہے۔ مردار کو حرام بتایا ہے اور بہتے ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتایا ہے، جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کو جو غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے اور کسی چیز کو نامزد کیا جائے۔ تو اس آیت میں 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو مردار حرام ہے۔ فرض کیجئے اگر بکری مر جائے یا مرغی مر جائے یا بڑا جانور مر جائے یا اونٹ مر جائے تو ایسی صورت میں ان جانوروں کا استعمال حرام ہے، اس لیے کہ یہ جانور مردار ہیں، ان کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ البتہ اس حدیث میں 2 مردار کے حلال ہونے کا ذکر ہے۔ وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ ایک مردار مچھلی ہے اور دوسرا مردار ٹڈی ہے۔ تو ان 2 مردار کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کو حلال اور پاکیزہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح خون کی بات ہے، جو بہتا ہوا خون ہے وہ بھی حرام ہے، کہ ذبح کرنے کے بعد جو خون بہ رہا ہے وہ خون کا کھانا حرام ہے۔ البتہ کلیجی اور تلی حلال کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ بھی خون ہے، لیکن اس حدیث میں ان 2 چیزوں کو حلال بتایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، حلال اور حرام کے بہت سے احکام قرآن سے ثابت ہیں، اور بعض احکام ایسے ہیں جو احادیث رسول سے بھی ثابت ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ حدیث ہے جس میں 2 مردار کے حلال ہونے کا ذکر ہے اور 2 خون کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں اور 2-3 حدیثیں ہیں، انشاءاللہ 2 حدیثیں ہیں، ان 2 حدیثوں کو پیش کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو اختتام تک پہنچا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء۔ جب تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، پی جانے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو اس پی جانے والی چیز میں پانی میں ڈبو دو، پھر اس کو نکالو
اس لیے کہ اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ اگر فرض کیجئے مکھی گر گئی دودھ کے اندر تو ایسی صورت میں پانی کے اندر تو مکھی کو اوپر سے اوپر پر پکڑ کے نہیں نکالیں گے، بلکہ مکمل مکھی کو اندر ڈبوئیں گے اور اس کے بعد نکال پھینکیں گے، کیونکہ مکھی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اس پر کے ساتھ گرتی ہے جس پر میں بیماری ہوتی ہے، اور اس پر کو اوپر اٹھائے رکھتی ہے جس میں اس بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مکھی کے گرنے کے بعد وہ اس مکھی کو ڈبو کر نکال کے پھینکا جائے گا اور اس دودھ اور پانی کو استعمال کیا جائے گا، وہ دودھ اور وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ علماء نے اس پر قیاس کرتے ہوئے ہر اس چیز کے گرنے کو شامل کیا ہے جس کے جسم میں خون نہیں ہوتا، جیسے چونٹی گر گئی دودھ میں یا پانی میں تو چونٹی یا چونٹیوں کو آہستہ سے نکال کر پھینکا جا سکتا ہے، یا اسی طرح اور کوئی چیز جس کے جسم میں خون نہیں ہے ایسی چیز گر جائے تو اس چیز کے گرنے کے بعد اس چیز کو نکال کر پھینکا جائے گا، اور وہ چیز جس میں کہ وہ مکھی گری ہے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، پاک رہے گی۔ اخیر میں ایک اور حدیث ہے، ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، کہ جو جانور میں سے کاٹا گیا گوشت جبکہ وہ جانور زندہ ہے تو وہ کاٹا گیا گوشت مردار ہے۔ فرض کیجئے ایک بڑا جانور ہے، اس بڑے جانور کے زندہ جانور کے ران کو آپ کاٹ رہے ہیں ذبح کیے بغیر، اور ران کا گوشت نکال رہے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں تو وہ گوشت کا کھانا حرام ہے، اگرچہ کہ آپ نے اسے زندہ جانور سے نکالا ہے لیکن وہ مردار کے حکم میں ہے، کیونکہ ذبح کیے بغیر اس جانور کے گوشت سے استفادے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کے جسم سے حسب ضرورت گوشت نکال لیا کرتے اور کھا لیتے تھے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے مردار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکی سے متعلق ضروری مسائل ہیں، اگر تفصیلی مسائل ہم بیان کرنے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت وقت لگ جائے گا۔ البتہ ان مسائل میں جو مسائل غیر واضح ہیں آپ ان کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں، کچھ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اور ایک مسئلہ پاکی سے متعلق انشاءاللہ بعد میں مسائل آئیں گے، نجاست کو دور کرنے کے تعلق سے کہ نجاست کو کس طرح دور کیا جائے گا، مختلف نجاستوں کا ذکر بھی اس کے بعد میں احادیث میں بیان ہوں گے۔ تو اتنا کافی ہے۔ تو اس میں بلی کا مسئلہ آ گیا، مکھی کا مسئلہ آ گیا، کتے کا مسئلہ آ گیا، اور اسی طرح سے کھیکڑا اور آکٹوپس کھا سکتے پانی کا؟ جی کھیکڑا پانی کا کھیکڑا اور جو آکٹوپس آتا نا کھا سکتے ہیں، کھیکڑا یا اسی طرح سے جھینگا مچھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ کھیکڑے کی زندگی پانی سے متعلق ہے۔ کھیکڑا پانی میں رہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کراہت ہو، ناپسند ہو، لیکن وہ حلال ہے۔ جو نگر رہتا ہے پانی کا مگرمچھ، مگرمچھ بھی کھا سکتے ہیں، علماء نے کہا کہ مگرمچھ بھی کھا سکتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ شکاری ہے، وہ شکار کرتا ہے لہذا اسے کھانا حرام ہے۔ دو طرح کے موقف ہیں اہل علم کے سلسلے میں۔ انڈا کھانا مکروہ ہے بولتے ہیں اور کھیکڑا کھانا مکروہ ہے بولتے ہیں، کیا ہے؟ دیکھیے دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حلال ایک ہے حرام۔ اگر مکروہ کوئی چیز ہے تو انسان کی طبیعت کے لحاظ سے مکروہ ہے، شریعت اور دین کے لحاظ سے مکروہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بھیجے کو ناپسند کرتے ہیں، کلیجی کو ناپسند کرتے ہیں، گردے کھانے کو ناپسند کرتے ہیں، یا کپورے کھانے کو ناپسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کی طبیعت کے لحاظ سے مکروہ ہے۔ شریعت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں، یا تو حلال ہے یا حرام ہے۔ دنیا تین چیز سے مکروہ بولتی ہے، ایک انڈا، ایک کھیکڑا، ابھی ایک کون سا جھینگا۔ ایسی کوئی حدیث میں کوئی ایسی دلیل واضح نہیں ہے۔ اور انڈا کیوں مکروہ ہوگا؟ جب مرغی حلال ہے
تو انڈا حلال ہے، مرغی حلال ہے تو انڈا حلال ہے. اسی طرح سے پورا بکرا حلال ہے تو اس کی ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حلال ہے سوائے بہتے ہوئے خون کے. کھیکڑا بھی حلال ہے جی کپور ہے جو بولتے ہیں نا وہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے، گوشت ہے وہ. جو جب جانور پورا حلال ہے تو وہ بھی گوشت ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے. آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی الگ بات ہے، کراہت ہو رہی الگ بات ہے. جی 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 جزاک اللہ. ہاں جزاک اللہ. دیکھیے پانی 3 چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ آپ کے پاس پانی ہے، 2 قلے سے کم ہے، تھوڑے پانی میں اگر گندگی گر جائے تو وہ ناپاک ہے. اور اگر پانی زیادہ ہے اور زیادہ پانی میں 3 چیزوں کی تبدیلی ہے یا ایک چیز کی تبدیلی ہے، مکمل پورا رنگ بدل گیا پانی کا یا مزہ بدل گیا اور اس کے اندر بدبو آنے لگی، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہے. ان کو اوصاف ثلاثہ کہتے ہیں. 3 اوصاف، 3 صفتیں اگر تبدیل ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہے. جو دودھ میں جو سپلک گرتی وہ دودھ کیا کرنا؟ چپلک وغیرہ اگر گر گئی تو چپلک چونکہ ایک زہریلا جانور ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز استعمال نہیں کرنا، پھینک دینا وہ چیز، کیونکہ وہ چیز زہریلی ہے، اسے پھینک دینا ضروری ہے، اسے استعمال نہیں کرنا. اور کچھ اس میں سوال ہے؟ ہاں جزاک اللہ. دیکھیے اگر پیشاب کے چھینٹے لا علمی میں اگر اڑ گئے چھینٹے تو ایسی صورت میں وضو کے بعد جو چھینٹے شرمگاہ پر مارے جاتے ہیں اس سے ازالہ ہو جاتا ہے. لیکن یقینی طور پر پیشاب لگ گیا تو ایسی صورت میں اتنے کپڑے کو اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے یا جسم کے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے. چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، اگر ان کا پیشاب لگ گیا کپڑوں کو، جو دودھ پینے والے بچے ہیں تو بچی کے پیشاب کو تو دھویا جائے گا. اگر کپڑے کو لگ جائے اگرچہ کہ وہ بچی دودھ پینے والی ہو تو دھویا جائے گا اتنے حصے کو. اور اگر بچہ ہے جو دودھ ہی پیتا ہے تو اس کے کپڑے پر صرف چھینٹے مارے جائیں گے اور اتنے حصے کو گیلا کیا جائے گا. پولٹری کے چکن کے بارے میں کیا ہے صاحب؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی نہیں دیکھیے ہم کھا رہے ہیں مرغی، اس کی غذا کیا ہے ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اب جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں، دیہات میں رہنے والے لوگ کھلے چھوڑ دیتے ہیں مرغیوں کو، تو وہ مرغیاں کیا کرتی ہیں، بچھو بھی کھاتی ہیں، ہر چیز گندگی بھی کھاتی ہیں. تو اگر ان کی غذا کو آپ دیکھیں گے تو پھر کھا نہیں سکتے. ہم کھا رہے ہیں حلال چیز، مرغی کھا رہے ہیں لہذا کھائیں گے. کراہت ہو رہی تو نہ کھائیں الگ بات ہے، ان کی غذا دیکھی نہیں جائے گی. پیشاب کے چھینٹے اگر اپنے پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر اچھل گئے جی اچھا جزاک اللہ. ہاں دیکھیے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور خاص کر پیشاب بیٹھ کر ہی کرنا ہے الا یہ کہ مجبوری ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی اپنی ضرورت پوری فرماتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے گھوڑ پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ کہیں گندگی اچھل نہ جائے، احتیاط سے آپ نے پیشاب فرمایا اور اپنی ضرورت پوری کی. اگر کسی کو مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑا، جیسے کسی کے گھٹنے میں مستقل درد ہے، آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو احتیاط کے ساتھ وہ پیشاب کرے، چھینٹے سے اپنے آپ کو بچائے. اس کے باوجود احتیاط کے باوجود اگر چھینٹے اچھل رہے ہیں تو اتنا حصہ دھو لے جہاں پر چھینٹے نظر آتے ہیں. کیا شک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پیٹرول سے پورا رنگ یا مزہ یا بدبو نہیں بدلتی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. کس کے پانی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہانے کے پانی میں کاکروچ ہے یا کوئی اور چیز ایسی گر گئی
تو اسے نکال کے پھینکیں گے، پانی جو ہے نہائیں گے، پورا پانی ناپاک نہیں ہوگا ایسی چیزوں کے گرنے سے۔ پانی میں پیٹرول ڈالے نا وہ بدل جاتا ہے۔ نہیں تو تینوں چیزیں بدلنا، مزہ ہے، مہک آتی، لیکن جو چیز پیٹرول ناپاک چیز نہیں ہے۔ خاص یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ناپاک چیز گر جائے تو پانی ناپاک ہے، پیٹرول ناپاک نہیں ہے نا، زمین سے نکلتا، ناپاک نہیں ہے پیٹرول، پانی کی قسم۔ ناپاک چیز کے گرنے سے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ تین اوصاف بدل جائیں، رنگ، مزہ اور بو۔ اگر کھانے میں کاکروچ اگر مرا ہوٹل میں اکثر پایا جاتا ہے، کاکروچ آ جاتا ہے کھانے میں، اپنے گھر کے کھانے کی طور پر نہیں دیتے کاکروچ آ جاتے ہیں۔ اگر گزر گئے وہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکال کے پھینکا جا سکتا ہے، پورا کھانا ضائع نہیں کریں گے۔ اب مثال جب میٹھا ہوتا، عام طور پر میٹھے میں چونٹیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کبھی غفلت میں کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔